تاجر تھے تو آپ نے تاجروں میں تبلیغ شروع کر دی، تاجروں میں تبلیغ شروع کر، اور بڑے پولائٹ انداز میں تبلیغ کرتے تھے، کوئی دھمکی نہیں لگاتے تھے، ہیں جی، کوئی دہشت کا ماحول نہیں پیدا کرتے تھے، بڑا محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ آپ دعوت دیا کرتے تھے۔ تو آپ کی دعوت سے حضرت عثمان بن عفان، جناب طلحہ بن عبید اللہ، جناب زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ 5 عظیم ہستیاں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں فرمایا تم سارے جنتی ہو، یہ جناب صدیق اکبر کی دعوت پر مسلمان، یعنی وہ 10 شخصیات جو جنتی ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان میں سے 5 یہ ہیں جنہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دعوت دی اور آپ کی دعوت و تبلیغ پر مسلمان ہوئے۔ اور ان میں سے ایک کا واقعہ بڑا کمال آتا ہے، جناب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا کمال ان کا واقعہ آتا ہے۔ جب مسلمان بڑھنا شروع ہوئے، ایک ایک کر کے بڑھنا شروع ہوئے، تو مشرکین کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا نظام سارا ختم ہو جائے گا، ہمارے بتوں کی پوجا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، خدا وحدہ لا شریک کے ماننے والے اور پوجا کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا غلبہ ہو جائے گا۔ تو ان کے اندر حسد پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنے حسد کو پر عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر مسلمان کے ساتھ بندے لگا دیے کہ ان کو گمراہ کرو، گمراہ تو گمراہ کرے گا، اور نیک نیکی کی طرف لائے گا، جی، منافق منافق کی طرف لائے گا، کفر والا کفر کی طرف لائے گا، شرک کرنے والا شرک کی طرف لائے گا، اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کرنے والے عشق کی طرف لائے گا۔ جیسا ذہن ہوتے ویسی تبلیغ ہوتی ہے نا۔ اچھا، وہ جو مشرکین تھے انہوں نے 5-7 آدمی ان کے ساتھ لگا دی، جناب طلحہ رضی اللہ عنہ اور 5-7 اور بندے لگا دی، وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، کہنے ابو بکر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے واجداد کا کیا دین تھا، اور تم ایک نئے راستے پر چل پڑے ہو؟ آپ نے بڑے حوصلے سے بات سنی، بڑے سکون کے ساتھ، کوئی ٹینشن نہیں لی ہے، جی، کوئی بلڈ پریشر آئی نہیں ہوا ان کا، غصہ نہیں چڑھا ان کو، بڑا نرم ماحول اور بڑے پیار کے ساتھ ان کی بات کو سنا۔ اور جب انہوں نے اپنی بات مکمل کر لی تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا معبود کون ہے؟ میرا معبود تو اللہ ہے جس کو میں اپنا الہ مانتا ہوں، رب مانتا ہوں، خالق اور مالک تمہارا معبود کون ہے؟ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرا معبود ہے لات۔ کون؟ لات۔ اچھا، تمہارا معبود لات ہے؟ تو فرمایا میں نے سنا ہے عزا بھی کوئی ہے، عزا؟ ہاں، عزا ہمارے معبود کی بیٹی ہے، لات ہمارا معبود ہے، عزا ہمارے معبود کی بیٹی ہے۔ اچھا، فرمایا اچھا لات تمہارا معبود ہوا اور عزا تمہارے معبود کی بیٹی ہوئی، تو مجھے یہ بتا دو تمہارے معبود کی بیوی کا نام کیا ہے؟ جب اس کی بیٹی ہے تو بیوی بھی ہوگی نا۔ اب وہ جو 5-7 آدمی تھے نا وہ ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ طلحہ کہتے ہیں یار ہمارے خدا کی بیوی کا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے، سب سے پوچھا گیا ہمیں پتہ نہیں ہے، کہہ لو یہ تمہارا خدا جس کا تمہیں جو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ شجرہ کیا اس کا ہے۔ فرمایا آؤ ہم تمہیں اپنے معبود کی بات سناتے ہیں۔ فرمایا ہمارا معبود کا نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، وہ نہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، وحدہ لا شریک ہے، آسمان کا خالق وہ ہے، زمین کا خالق وہ ہے، چاند سورج کا خالق وہ ہے، عرش و کرسی کا خالق وہ ہے، سارے جہانوں کا خالق وہ ہے، تمہارا خالق وہ ہے، ہمارا خالق وہ ہے، اس کا نام ہے اللہ، ہم تو اسے معبود مانتے ہیں۔ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت تبلیغ فرمائی تو جناب طلحہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہتے ہیں ابو بکر صدیق آپ بھی کھڑے ہو، ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑے کہتے ہیں ابو بکر صدیق مجھے کلمہ پڑھا دو۔ تو آپ نے ہمیں پڑھو اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اتنا خوبصورت انداز تھا آپ کا تبلیغ کا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نہیں مانو گے تو گولی مار دیں گے، اب تو لوگ پتہ نہیں کدھر چلے گئے، وہ اخلاقیات کا تو نظام ہی ختم ہو گیا، محبت تو لوگوں نے پتہ نہیں کہاں پھینک دی ہے، جبکہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے محبت سے اس نظام کو دنیا میں پھیلایا ہے۔ جو لوگ
دہشت کا انداز اختیار کرتے ہیں، جو لوگ بدخلقی کا انداز اختیار کرتے ہیں، جو لوگ سنگینوں کی نوک پر بندوں کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں کر رہے، یہ اسلام کو خراب کر رہے ہیں، اسلام کے نظام پر اعتراضات پیدا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے، اسلام کا نظام جو ہے، یہ تو بڑی محبت کا نظام ہے۔ رب ذوالجلال جو قادر مطلق ہے، اس نے کسی کو جبری طور پر گردنیں جھکا کے جی ان کو یہ نہیں کہا پڑھو کلمہ، اللہ نے تو خود نہیں کہہ سکا، وہ تو اپنی کتاب میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، جبری طور پر ہم کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ آگے تعلیم و تربیت ہے، آگے تعلیم و تربیت ہے کہ جب ہم مسلمان ہو گئے تو پھر ہمیں ضابطے میں دیکھنا ہوگا، ہمیں ضابطوں پر عمل کرنا ہوگا، جی ہم نے نظام نماز قائم کرنا ہوگا، نظام زکوٰۃ قائم کرنا ہوگا، ہمیں بے حیائی چھوڑنی ہوگی، برائیوں کو ترک کرنا ہوگا، والدین کے حقوق پہچاننے ہوں گے، شاعر اسلامی کی تعظیم و توقیر کرنی ہوگی۔ یہ پھر کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سارے نظامات ہیں، اور اس میں ہر مسلمان کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، وہ عظیم انسان ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک فنا ہو کے ویسے ہی کام کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام فرمایا، اور یہ واحد شخصیت ہیں کہ جن پر کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اور احادیث کے خزانے میں جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے ان کی تعریف و توصیف آتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے مناقب بیان کرتے ہیں، ان کی فضیلت اور بزرگی بیان کرتے ہیں، اور جن کی فضیلت اور بزرگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوں وہ کتنی عظیم شخصیت ہوگی۔ روایات میں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، وہ سارے کے سارے آپ نے اسلام کے لیے، نبی پاک کے لیے، اللہ کے لیے خرچ کر دی، بلکہ آپ نے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا تن، من، دھن، سب کچھ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیے۔ اور اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی، 6 سال کی بیٹی کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیے، رخصتی 9 سال میں ہوئی، یہ اللہ کے نظام سے ہوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نکاح بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمانا چاہتا ہے۔ تو پھر 2 روایات میں آتا ہے، ایک تو آپ کے ہاتھ میں، اور دوسرے ایک سبز کپڑے پر بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کا نقشہ جو تھا وہ دکھایا گیا کہ ان کے ساتھ آپ کا نکاح کیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، اور جس عمر میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل تھی۔ اور پھر یہ غور کرنے والی بات ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک کا کہیں اور نکاح بعد میں نہیں ہو سکتا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج پاک ہیں ان کے ساتھ کوئی اور شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بی بی عائشہ کا نکاح ہوا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 45 سال۔ کتنی تھی؟ 45 سال۔ اب جب آپ کا وصال ہوا تو عمر تھی 63 سال، تو کتنا فرق ہوا؟ 18 سال کا۔ اور بی بی صاحبہ کی عمر تھی 6 سال، 18 اور 6 24 سال، یعنی جوانی کا عالم تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا تو انہوں نے اپنی جان، اپنی اولاد کی جان، اپنا مال، تن، من، دھن جسے کہتے ہیں، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دیا۔